خیر ہم دلائل سے بحث کرتے ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ان کی جو سب سے مشہور دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيهم اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی کا نام آپ محفوظ رکھ لیں. اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال خلافت کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ لوگ ایک معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس میں شریعت نے ان کو گنجائش دی ہے، تو ہم کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ان پہ نافذ کر دیں. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، اور حضرت عمر نے یہ طلاقیں ان پہ نافذ کر دیں. یعنی حضرت عمر نے گویا فیصلہ کر دیا کہ 3 اب 3 ہی ہوں گی، اکٹھی 3 کسی نے دیں تو وہ تینوں نافذ ہو جائیں گی. یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں تو 3 ایک شمار ہوتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 کو اب 3 ہی واقع کریں گے اور اس میں لوگوں کو اب چھوٹ نہیں دیں گے. تو ایک گویا ایک سیاسی فیصلہ تھا لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے، کیونکہ اس پر تقریباً اجماع ہے. چند فقہا کا اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے. تو حضرت عمر نے لوگوں کو ایک ناجائز کام سے روکنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اکٹھی 3 دو گے تو بیوی حرام ہو جائے گی. یہ وہ حدیث ہے، مشہور حدیث جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ اہل حدیث علماء کو میں نے جو بھی ان کی ٹی وی میں ٹاک سنی ہے یا سوشل میڈیا پہ، جب وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. اس میں وہ لفظ یہ ہے، وہ اس حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، یا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر نے ان کو پھر نافذ کر دیا، یعنی 3 قرار دے دیا. تو یہ جو اکٹھی کا لفظ ہے یا ایک مجلس کا لفظ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھیں. تو یہ اس سے لوگ اس میں جاتے ہیں کنفیوژن میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکٹھی 3 نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے اکٹھی والی کو 3 کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ نہیں ہے. الفاظ کیا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں. الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی ہوں، ایک نشست کی ہوں یا الگ الگ مہینوں کی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ جو نتیجہ نکالا جاتا ہے نا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک اور حضرت عمر نے اس ایک مجلس کی 3 کو 3 کر دیا، یہ نتیجہ درست نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر درست معنی کیا ہے؟ درست معنی بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ حدیث کے ظاہر سے، حدیث کا ظاہری الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان پر عمل ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو، اس کی کوئی لاجک ہی نہ بنتی ہو، تو یہ ایک اصول ہے کہ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس حدیث کو مان لیا جائے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو حدیث کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس سے بیوی نبی کے دور میں حرام نہیں ہوتی تھی اور مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا. اگر وہ عدت کے دوران رجوع کر لیتا تو اس رجوع کو معتبر سمجھا جاتا تھا. یہ بیوی اس آدمی کے لیے حلال رہتی تھی. حضرت عمر نے کیا کیا کہ جب یہ کہا کہ جو کوئی 3 دے گا تو میں اس کو 3 کاؤنٹ کروں گا، تو 3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے جب تک عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی.
اور وہ اس سے ہم بستری نہیں کر لیتا اور اپنی مرضی سے وہ اس بیوی کو طلاق نہیں دے دیتا، پھر عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے یا کہیں اور بھی کر سکتی ہے، تو اس وقت تک اب یہ پہلا والا میاں اس سے رجوع نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر حضرت عمر نے ایسا کیا ہے تو یہ دین میں سیاست نہیں ہے بلکہ یہ دین میں تحریف ہے، اس لیے کہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو۔ تو آپ بتائیں، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال کو حرام کرنے پر پابندی اور حرام کو حلال کرنے پر پابندی، تو عورت کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ حساس ہے۔ حضرت عمر نے اگر 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر کے حلال بیوی کو حرام کر دیا اور جس پر حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا، تو کیا یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کسی کے کہ خلیفۃ المسلمین ہو، عادل ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، اور وہ اتنا بڑی ان سے غلطی ہو جائے کہ جو حلال بیوی تھی جس کے لیے اس پر حضرت عمر سیاستاً حرام کر رہے ہیں، تو سیاست میں کیا گورنمنٹ کو، خلیفہ کو اس کی اجازت ہے کہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دے؟ کیونکہ اگر ایک آدمی نے حضرت عمر کے دور میں مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اور زید کی بیوی کا نام فار ایگزامپل ہندا تھا، اب قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی کے دور کی روشنی میں تو یہ بیوی حلال ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ہندا جو ہے زید پر حرام ہو گئی، اور زید کے علاوہ بکر نامی ایک شخص ہے جس سے یہ عدت کے بعد نکاح کرتی ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے، نبی کا دور یہ کہہ رہا ہے، ابو بکر کا دور یہ کہہ رہا ہے کہ اس بکر کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں تھا کیونکہ ابھی اس کے نکاح سے یہ نکلی نہیں ہے، زید کے نکاح سے، لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں حلال ہے۔ تو آپ بتاؤ، اتنا یعنی اس سے اگر یہ دین میں تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو یہود و نصارہ نے اپنے دین کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا تحریفیں کر کر کے، تو اس کا مطلب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محرف تھے۔ تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ تحریف ہے۔ سیاست جب ہوتی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں دینے والے کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں تھی، سزا نہیں تھی، یہ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن کوئی سزا نہیں تھی۔ حضرت عمر نے یہ کام کیا، احادیث میں آتا ہے کہ جو 3 طلاقیں دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوڑے مارتے تھے۔ تو سزا کا جو قانون ہے نا، اس کا سیاست سے تعلق ہے کہ جب لوگ شرافت سے ایک گناہ سے باز نہیں آ رہے تو آپ شر اور آفت کے ذریعے یعنی سزا کے ذریعے آپ ان کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں۔ گورنمنٹ اس میں لا بھی بنا سکتی ہے، قانون سازی بھی کر سکتی ہے، سزائیں بھی دے سکتی ہے، تو یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو دین کا تماشا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم فرض کر لیں حضرت عمر سے معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ جرم ہوا بھی تھا، تو ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں حضرت عمر سے اس سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اٹھ کے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا کرتا کہاں سے آیا؟ جو مال غنیمت میں کرتے ملے وہ تو چھوٹے کرتے ملے ہیں، یہ بڑا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر نے پھر اس کی ریزن بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے کسی خاتون کا مہر جو ہے وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون مجمع میں کھڑی ہو گئی کہ اللہ تو فرماتے ہیں ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر کسی عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے، آپ کہہ رہے ہو 400 درہم سے زیادہ، اللہ تو سونے کے پہاڑ کا ذکر کر رہا ہے مہر میں۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا اصاب امرأۃ واخطأ رجل، عورت نے درست بات کہی اور مرد سے خطا ہو گئی، یعنی اپنے بارے میں رجوع کیا۔ تو صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ اتنا بڑا مسئلہ کہ کسی ایک صحابی کی حلال بیوی کو حضرت عمر ان صحابی پہ حرام کر دیں اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیں، تو غیرت کا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ حضرت عمر کے اس فیصلے پر کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی نے بھی اعتراض کیا ہو یا اشکال کیا ہو۔ حتیٰ کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ بھی جب فتویٰ دیتے تھے تو یہی دیتے تھے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس کی وہ روایتیں پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے دونوں روایتیں ہیں کہ 3 ایک بھی ہیں اور 3 3 بھی، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ جو روایت ہے میں اس کی بھی حقیقت پیش کروں گا جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں کہ 3 ایک والی بھی روایت ہے، 3 کے ایک والی کوئی روایت نہیں ہے عبداللہ بن عباس سے۔ وہ انشاءاللہ جو اہل حدیث حضرات بتاتے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ روایت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے کہ عبداللہ بن عباس کسی کو کہہ رہے ہیں تمہاری بیوی حلال ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ یہ مفتی کو تھوڑی اختیار ہے کہ جب چاہے کسی کو حلال کر دے کسی کو حرام کر دے۔
وہ تو جو فتویٰ ہوگا، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہوگی، وہی اسی رائے پہ فتویٰ دیں گے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس حدیث کا یہ مطلب لیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو، نبی کے دور میں 1 ہوتی تھیں، حضرت عمر نے 3 کیا ہے، تو یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں. اب صحیح مفہوم کیا ہے، تو میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب بالکل یہی ہے جو اس حدیث کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عن ابی الزبیر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر حتی نہا عنہ عمر. صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 451. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں عورتوں سے متع کیا کرتے تھے ایک مٹھی کھجور کے ساتھ یا آٹے کے ساتھ. یعنی کسی عورت کو ایک مٹھی کھجور دے کے متع کرتے تھے. متع کہتے ہیں ٹیمپریری نکاح، جو شیعہ حضرات جس کے قائل ہیں کہ ایک عورت سے 1 گھنٹے کی شادی، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، اسے 1 ہفتے کے بعد وہ نکاح خود بخود کالعدم، نکاح تو نہیں ہوتا تھا، وہ ایگریمنٹ خود بخود ختم سمجھا جاتا تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں یہ کام کیا کرتے تھے حتی نہا عنہ عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو شیعہ حضرات بالکل یہی دلیل دیتے ہیں کہ یار دیکھو، یہ جو متع کو تم حرام کہتے ہو، اہل سنت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور حتیٰ کہ اہل حدیث بھی، یہ سب متع کو حرام مانتے ہیں. ٹیمپریری نکاح اسلام میں نہیں ہوتا کہ کسی عورت سے آپ 2 گھنٹے کی شادی کریں، 4 گھنٹے کی شادی کریں اور 4 گھنٹے کے بعد وہ خود بخود کالعدم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ زنا ہی ہے. لیکن جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا، وہ اہل حدیث حضرات کو ہم کہتے ہیں آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نبی کے دور میں 3 1 ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے. تو اس حدیث کا جو جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. یہ جو متع والی حدیث ہے، اس کا کیا جواب اہل سنت دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ متع خود بھی کرتے ہوں گے اور دوسرے صحابہ بھی بعض کرتے تھے جن کے بارے میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، لیکن یہ جو متع ہوتا تھا یہ نبی کے آرڈر پہ، نبی کی اجازت پہ نہیں ہوتا تھا. ابو بکر کے دور میں اگر متع ہوا ہے، حضرت ابو بکر کی پرمیشن سے نہیں ہوا. حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اگر متع ہوا ہے، حضرت عمر کی پرمیشن سے نہیں ہوا. اور یہ جو حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے، یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں ہے، وہی پابندی ہے جو حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگ چکی تھی. لیکن بہت سے صحابہ کو اس لگنے کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ متع کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع پر پابندی لگائی، خیبر کے موقع پر بھی اور بعد میں بھی آپ نے پابندی لگائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن اس پابندی کا بہت سے صحابہ کو علم نہیں ہوا تو وہ کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کہ متع زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، لوگ کرتے تھے متع.